بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیپر 2 چیپٹر آرٹیکلز آف فیتھ میں ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں بلیف ان دا ڈے آف ججمنٹ، یا بلیف ان دا لاسٹ ڈے، یا بلیف ان قیامہ، یا بلیف ان دا ڈے آف ریزریکشن، ہے نا، بلیف ان دا ڈومس ڈے۔ یہ سارے نام استعمال کیے جا سکتے ہیں ایگزامنر کی طرف سے۔ اگر سوال آ جائے، اپنے پاس ہیڈنگ ڈال دیں بلیف ان قیامہ، یا کوئی سے بھی ورڈ جو میں نے یوز کیے ان میں سے کچھ بھی لکھ لی، اور ٹاپک لکھ لیجئے۔ ٹاپک کے بعد کوشچن لکھ لیجئے، what do Muslims believe about the day of resurrection and the day of judgment۔ بیٹا ہاشم، آپ ہیں کلاس میں ہمارے ساتھ؟ جی سر۔ یہ کیا آپ کیا بھیجا ہے گروپ میں؟ آپ کو تو ہم نے ریموو کر دیا اس گروپ سے۔ یہ بہن نے بھیجا سر، غلطی سے، چھوٹی بہن نے۔ تو بہن کے ہاتھ میں موبائل کیسے گیا؟ وہ سر غلطی سے بھیج دیا تھا اس نے۔ بہن کو آپ کیا ایج ہے بہن کی؟ سر 8 سال۔ 8 سال کی ہے وہ، اس کو آپ موبائل دے دیتے ہو ہاتھ میں، آپ کو پتہ ہے یہ ریلز ویلز کچھ بھی چیزیں آ جاتی ہیں، آپ اس کو ایسے یوز کرنے دے دیتے ہیں موبائل فون، یہ اچھی بات ہے؟ نہیں سر۔ تو یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے نا۔ موبائل تو بچوں کے ہاتھ میں بالکل بھی جائز نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے بھائی، کبھی بھی کچھ بھی آ جاتا ہے اس میں تو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان کے اس عمر میں ان کے ذہنوں میں، بچوں کے ذہنوں میں جو چیز ڈالیں گے اس کا اثر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی سر۔ میں سب سے کہہ رہا ہوں یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے، ایون آپ لوگوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا اثر ابھی نہیں، آگے چل کے پتہ چلے گا کہ کیا اتنا ڈینجرس کا اثر آئے گا۔ بہرحال آپ کو ہم نے فی الحال تو گروپ سے ریموو کر دیا بیٹا، اب دوسرے گروپ سے بھی ریموو کریں گے آپ کو۔ پھر آپ احتجاج کریں، پلے کارڈز لے کے باہر آئیں، اس میں لکھیں مجھے کیوں نکالا، پھر ہم دوبارہ آپ کو اس گروپ میں لائیں گے۔ اچھا بھائی، تو اسکرین شیئر کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ۔ دیکھو اگر یہ سوال آ رہا ہے تو اس سوال میں تم کیا کیا لکھو گے؟ میں تمہیں بہت زیادہ تو نہیں ڈیٹیل میں پڑھا رہا، لیکن اس کوشچن کے آنسر میں بہت ڈیٹیلز ہیں بھائی، تمہیں پتا ہے بہت کچھ، lot of things۔ کل آخرت کی بات آتی ہے تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں بھائی، موت ہے، پھر قیامت کا دن ہے، پھر قیامت کا منظر ہے نا، قیامت کیسے آئے گی، کیسے برپا ہوگی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر قبر ہے، یس قبر ہے، برزخ ہے، اینڈ ویل بی ریزریکٹڈ، ریزریکٹڈ مطلب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، حساب کتاب۔ پھر اکاؤنٹیبلٹی کے بعد آپ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی، کس کے ساتھ کیا ہوگا، ہے نا۔ پھر اس کے بعد امتحانات وہاں پر بھی ہوں گے، سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے، بہانے ہوں گے۔ ہاں فرشتے آئیں گے، کچھ کو گھسیٹ کے لے جائیں گے جہنم میں، اور کچھ کو جنت میں لے جائیں گے محبت اور پیار کے ساتھ۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو گھسیٹ کے جنت بھی لے کے جائیں گے فرشتے، ایسا بھی ہوگا بھائی۔ پھر جو ہے وہ جہنم میں جو لوگ جا رہے ہوں گے ان کی شفاعت ہوگی، شفاعت، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ پھر جنت اور جہنم میں کیا ہے اور وہ کیسی ہے، تو یہ بہت لمبا آنسر ہے، ہم نے اس کو جنت اور جہنم کی ڈیٹیل میں تو ہم اس میں نہیں جائیں گے، اس سے پہلے تک جو ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں گے تھوڑا سا، ورنہ پھر آنسر ہمارا بہت لیندی ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی سپیڈ بہت اچھی ہے اور یہ کویشچن آ جاتا ہے، چونکہ یہ امپورٹنٹ ٹاپکس میں سے ہے، اس کو آپ اچھے سے یاد کر کے جائیں گے، آپ کی سپیڈ اچھی ہے، تو پھر آپ اس کو بھرپور لکھیے گا اس کو، ٹھیک ہے جی۔
اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشچن کیا ہے؟ رائٹ ڈسکرپٹیو اکاؤنٹ آف دا مسلمس بلیف ان ریزریکشن اینڈ دا لاسٹ ڈے. تو ایگزامنر نے پہلے ریزریکشن لکھا ہے، پھر لاسٹ ڈے لکھا ہے. ترتیب اگر آپ کوشچن میں جو دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے اس کو فالو کیا جائے. تو پہلے تو قیامت کا دن آئے گا، پھر ریزریکشن کا دن آئے گا نا. ریزریکشن مطلب دوبارہ زندہ ہونا. تو پہلے آپ قیامہ لکھیں گے، پھر ریزریکشن لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھ لیجئے بھائی. وٹ ڈو مسلمز بلیو اباؤٹ دا ڈے آف ریزریکشن اینڈ دا ڈے آف ججمنٹ. ٹھیک ہے، تو ڈے آف ریزریکشن اینڈ دا ڈے آف ججمنٹ یہ پاس پیپر کے کوشچنس ہیں. ڈے آف ریزریکشن، ڈے آف ججمنٹ ایک ہی بات ہے بھائی. دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو پھر ججمنٹ ہوگی ہماری. وی ول بی ججڈ آن دیٹ ڈے، آن دا ڈے آف ریزریکشن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی میرے بچوں. آئیے تو دیکھیے دو پیراگراف آپ کو نظر آ رہے ہیں. ایک قیامہ اور ایک ڈیتھ. ڈیتھ جو بات آ رہی ہے سیکنڈ پیراگراف میں، یہ آپ کر سکتے ہو کہ آپ اس کو فرسٹ پیراگراف بھی لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں پرابلم نہیں ہے. اور قیامہ کو سیکنڈ پیراگراف بنا سکتے ہو. باقی پیراگرافنگ، باقی جو ترتیب ہے، آرڈر ہے، وہ سیم رکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ جو ڈیتھ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی ایک قیامہ ہے. اس کو ہم نے کیوں شامل کیا یہاں پر؟ یہاں ہم نے اس کو اس لیے شامل کیا کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں مائنر ججمنٹ. ٹھیک ہے، یا پھر اس کو مائنر قیامہ بھی کہہ سکتے ہو. تو اوپر میجر قیامہ اور یہ مائنر قیامہ. اوکے، چلیے یاد کر لیجئے. ابھی لکھنا ہے ہم نے، رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے. شروع میں آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ یہ بتا رہے ہو کہ قیامت، دا لاسٹ ڈے، ہاؤ ول اٹ ٹیک پلیس، کیسے آئے گی. لائف ول اینڈ ایٹ این اپوائنٹڈ ٹائم، ایک خاص وقت ہے مقررہ، جو طے ہے آلریڈی. اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں. اس میں زندگی ختم ہو جائے گی. زندگی کیا ہے؟ زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک مخلوق ہے. اللہ نے اس کو بنایا، تو پھر وہ زندگی سب کو عطا ہوئی. مجھے بھی، آپ کو، جیسے ہمیں احساس، فیلنگز اللہ نے دی، جیسے ہمیں اللہ نے سینسز دیے، اسی طرح اللہ نے ہمیں زندگی دی. ٹھیک ہے، جیسے ایک موبائل فون بنتا ہے تو وہ ہارڈ ویئر بن گیا، لیکن اس میں ایک آپریٹنگ سسٹم ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپریٹنگ سسٹم کو بھی تو بنایا گیا ہے پہلے. سمجھ پا رہے ہو میری بات؟ آپریٹنگ سسٹم کو بھی تو پہلے بنایا گیا ہے. تو اسی طریقے سے زندگی کو بنایا گیا، پیدا کیا اللہ نے. اور اس زندگی کو بھی موت آ جائے گی، اور موت کو بھی موت آ جائے گی. پھر موت کو بھی بنایا گیا، جیسے وائرسز بنائے جاتے ہیں، ہے نا. جیسے یہ پینڈیمک آتا ہے، اس کو بھی بنایا جاتا ہے. لوگ آج کل لیبز میں بنا دیتے ہیں. تو موت کو بھی بنایا جائے گا، پھر موت کو بھی. تو لائف ول اینڈ، اس کائنات میں جو لائف ہے نا وہ ختم ہو جائے گی ساری کی ساری. ایک منٹ بھائی، ہولڈ کریں. The day when everything in this universe will be destroyed. اس دن جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس دن کو ہم قیامہ کہتے ہیں. قیامہ. ٹھیک ہے جی. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ لائف ول اینڈ ایٹ این اپوائنٹڈ ٹائم. دا ڈے when everything in this universe will be destroyed. ٹھیک ہے، is called قیامہ.
ان کالڈ نہیں ہے, از کالڈ ہے, اس کو ٹھیک کر دیجیے گا. اچھا اب ہم بتا رہے ہیں کہ اس کی شروعات کیسے ہوگی. بھائی ایک سور کی, حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ہمیں وہ آواز آئے گی, وہاں سے اس کی شروعات ہوگی. It will start with the first blow of trumpet by angel اسرافیل. اسرافیل ہی بولا نا میں تھوڑی دیر پہلے, اسرائیل تو نہیں بولا. اینجل اسرافیل. اب یہاں پر ہم ریفرنسز جہاں جہاں دے سکتے ہیں وہاں وہاں دے دیں گے. دیکھو ریفرنسز کافی سارے ہیں, 1 2 3 4 5 ریفرنسز ہیں بھائی. آپ ابھی کے لیے 2 یاد کر لیں اور اس کے بعد پھر 1 2 اور یاد کر لیجیے گا. چونکہ یہ امپورٹنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں اچھے سے کریں. 5 کے 5 ریفرنس, اس سے زیادہ بھی ہو سکے تو کر لیں, کوئی نہیں, کچھ نہیں جا رہا, لیکن 5 جو لکھے ہوئے وہ تو کریں. When one blast is sounded on the trumpet, جب کیا ہوگا, تباہی ہوگی. One blast is sounded, اس کی آواز آئے گی اس بلاسٹ کی, ٹرمپٹ سے. And the earth is moved, اور زمین ہل جائے گی یا ہلا دی جائے گی. And its mountains are crushed to powder at one stroke. پھر اس کی تباہی ہوگی, اور اس تباہی سے کیا ہوگا کہ جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. On the day shall great event come to pass. سورۃ الحاقہ. اچھا بھائی اور بھی نشانیاں ہیں. اس دن اور کیا ہوگا, the sun will be folded up. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کو فولڈ کر دیں گے. آپ کپڑے کو فولڈ کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کو, پیپر کو فولڈ کرتے ہیں, اللہ سورج کو فولڈ کر دیں گے. اللہ سورج کو فولڈ کر دیں گے. تو سورج کو جب فولڈ کریں گے تو اس کا مطلب سورج کی روشنی گئی. The stars will lose their light and scatter away. اب یہ قرآن کی آیتوں کی یہ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. Stars will lose their light. اب یہ جو ستارے ہیں ان کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی اور یہ پھیل جائیں گے, scatter away. ہاں, the earth will be rent asunder. یہ ایک آپ ریفرنس پڑھتے ہیں قرآنک پیسیجز میں, وہاں پر بھی آتا ہے. And the mountain will set in motion and they will be blown away. اور پھر کیا ہوگا کہ پہاڑ جو ہیں وہ ان میں موومنٹ آ جائے گی اور ان کو اڑا دیا جائے گا, زمین پھٹ جائے گی. اب ایک اور آیت آ رہی ہے, one day we shall remove the mountains and you will see the earth as level stretch. اور یہ زمین ہموار کر دی جائے گی. ایک وقت آئے گا, ایک دن آئے گا جس میں ہم ان پہاڑوں کو, آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں جہاں بہت سارے پہاڑ ہوں اور آپ ان پہاڑوں کو دیکھیں, جہاں بہت سارے پہاڑ ہوں نا, آپ ان پہاڑوں کو دیکھیں کبھی, اگر آپ کا وہاں گزر ہو رہا ہے تو رک جائیں. میرا سفر تھا بلوچستان کی طرف, تو وہاں پہاڑ ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہے تھے پہاڑ, تو ہم رک گئے وہاں پر. تو وہاں رک کے میں نے کہا کچھ دیر رکتے ہیں یہاں پر, اور وہاں رک کے میں بس یہی منظر سوچ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک دن آئے گا کہ ان پہاڑوں کو اڑا دیں گے, ہے نا, ہواؤں میں روئی کی طرح, یہ کاٹن کی طرح, کاٹن ہوتے ہیں نا, اس کی طرح یہ اڑ رہے ہوں گے ہوا میں. الحاقۃ ما الحاقہ, اس میں بھی ذکر آتا ہے, اور بہت ساری آیتیں ہیں قیامت کے حوالے سے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے جی. اب یہ اب آپ دیکھیں کتنی خطرناک سی بات ہے. دی اوشن ول بوائل اوور. اب آپ سمندر جائیں, آپ سمندر جائیں
اور سمندر جا کر غور کریں کہ اللہ سبحانہ آپ گھر میں اپنے پانی کو بوائل کریں ذرا چولہے پہ، اور اس پانی کو بوائل کر کے آپ ذرا اس میں ہاتھ ڈالیں، انگلی ڈالیں. آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے. آپ کسی کے اوپر گرم پانی گر جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے اس کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سمندر کو بوائل کریں گے، اور کس ڈگری پہ بوائل کریں گے آپ سوچیں. اور وہ سمندر کا پانی دیکھو، دی اوشن ول بوائل اوور اینڈ برسٹ فورتھ، اور اس میں تباہی ہو جائے گی، وہ پھٹ جائے گا. جب وہ پھٹے گا تو سمندر آپ کو پتا ہے 1/3 تو صرف آبادی ہے، باقی جو ہے، باقی تو سب جو ہے وہ پانی ہے. اس میں 3 حصے پانی ہے. تو جب سب پانی بوائل ہو جائے گا تو پھر کیا بچے گا؟ یعنی پھر وہ پانی جب پھٹے گا اور پانی پھیل، ابھی سونامی آیا تھا کچھ عرصے پہلے، ذرا دیکھیے گا آپ گوگل کر کے کسی دن کہ سونامی میں کتنی تباہی ہوئی تھی. سونامی صرف پانی باہر آ گیا تھا بس، لیکن وہ پانی گرم ہوگا جب، تب کیا ہوگا، اور کیسا گرم ہوگا، کس لیول کا ہوگا، جو ہر چیز کو جلا دے گا. یعنی کسی صورت کوئی نہیں بچے گا. آپ سوچیں نا، کوئی سوچے کہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر جائیں گے کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے بچ جائیں گے، ہم اوپر چلے جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم ستاروں پہ چلے جائیں گے، ہم سورج پہ جا کے رہائش شروع کر دیں گے. ایلون مسک وہاں رہنا شروع کر دے گا، اللہ اس کو بھی فولڈ کر دیں گے. کچھ بھی کر لے بھائی، تو کہیں پر بھی پہنچ جا، مارس جوپیٹر کہیں پہنچ جا، تو بچ نہیں سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری سول شیل ہیو ٹیسٹ آف ڈیتھ. سب کو موت آنی ہے. مجھے بھی موت آئے گی، آپ کو بھی موت آئے گی، جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں سب مر جائیں گے، ہمارے والدین چلے جائیں گے، ہماری اولاد چلی جائے گی، کوئی نہیں بچے گا. ہمارے جاننے والے چلے جائیں گے، وہ طاقتور لوگ چلے جائیں گے، وہ نیتن یاہو بغیرت وہ بھی مر جائے گا، وہ جو ظلم کر رہا ہے غزہ پہ. سارے یہودی بھی مر جائیں گے، ہندوستانی بھی مر جائیں گے، ہماری فوج بھی مر جائے گی، کوئی نہیں بچے گا بھائی. کسی کو نہیں بچنا، کوئی نہیں بچا آج تک. بلیف ان دا ڈے آف قیامہ. اب ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اس کا بلیف ہے کہ ہم مر جائیں گے ایک دن، اینڈ دا ریزریکشن، اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، اور پھر حساب کتاب ہوگا، اینڈ ایور لاسٹنگ لائف، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. کہاں پر ہوگی؟ ان ہیون اور ہیل، یا تو جنت میں یا جہنم میں. اینڈ دس از دا بیسک پارٹ آف فیتھ، دس از دا بیسک کمپوننٹ آف آور فیتھ. یہ ہمارا بیسک بنیادی ہمارا عقیدہ ہے. یہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کر لو جتنا ظلم کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ جس کا عقیدہ یہاں سے ہٹ گیا کہ کل آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر کس برائی میں پڑتا ہے نا. پھر جیفری ایپسٹین جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور پھر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اتنے عرصے سے یہ جو ایتھیس ہیں، جو بڑا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے، اپنے آپ کو اچھا کہہ رہے تھے، اور وہ کچھ بڑے بڑے 2-4 لوگوں کا ریفرنس دیتے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں کہ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ سارے لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ سب جیفری ایپسٹین کے ساتھ پکڑے گئے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کہ وہ پھر اس حد تک گر جاتے ہیں کہ وہ بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں. اور وہ کیا کچھ کرتے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا کے چیمپئن ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو. تو میرے بچوں، پہلا پیراگراف شاید اس کے الفاظ آسان ہیں، لیکن اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے. تو پہلے آپ نے بتایا قیامت مقررہ وقت پر آئے گی، اوکے، اپوائنٹڈ ٹائم پہ، اور پھر اینڈ ایوری تھنگ ول بی ڈسٹرائڈ. دس ڈے از کالڈ ڈے آف قیامہ اینڈ اٹ ول اسٹارٹ فرام دا بلو آف اے ٹرمپٹ. اور پھر اس کے بعد ایک ریفرنس ہے، ریفرنس اگر ابھی نہیں لکھ سکتے تو چھوڑ دیجیے گا. پھر ہم نے بات کی سن کی، پھر اس کے بعد بات کی اسٹارز ول لوز دیئر لائٹ اسکیٹر اوے، پھر ارتھ ول بی رینٹ اسنڈر. ٹھیک ہے جی، ماؤنٹین ول بی سیٹ ان موشن،
اور پھر اس کے بعد ایک ریفرنس ہے, ابھی ریفرنس آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن الگ سے اس کو یاد کر لیجئے گا, ابھی رائٹنگ چیلنج میں آپ یہ ریفرنس چھوڑ دیجئے گا بھلے سے. پھر اس کے بعد سمندر کی بات کی ہے, یہ باتیں آگے پیچھے ہو جائیں تو مسئلے کی بات نہیں ہے. دی اوشن ول بوائل اوور, ٹھیک ہے, اور ایوری سول شیل ہیو ٹیسٹ آف ڈیتھ. اور پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ یہ ہمارا بیسک بلیف اور بیسک ایمان کا حصہ ہے. Now we are going to talk about another paragraph in which we'll talk about the minor قیامہ or the minor judgment. Minor قیامہ, جس طرح بڑی قیامت ہوگی اور life will end, اس طرح جب چھوٹی مائنر قیامہ آئے گی تو پھر تب بھی لائف اینڈ ہو جاتی ہے. یعنی اگر مجھے موت آئے گی تو میرے لیے وہ قیامت کا دن ہوگا, مجھے موت کی تکلیف ہوگی. موت کی تکلیف ہر ایک کو ہوتی ہے. وہ پوچھا گیا نا کہ جب موت آتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, تو کہا ململ کے کپڑے کو جب اگر آپ کانٹوں میں پھینک دو اور اس کو کھینچو تو اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وہ ٹکڑے سے مطلب کہ اس میں کئی سارے سوراخ ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے وہ کانٹوں میں پھنس جاتا ہے, وہ نکلتا نہیں ہے. اور آپ اس کو کھینچ کے نکالنے کی کوشش کرتے رہیں, وہ چرتا رہے گا, الگ نہیں ہوگا. تو ایسی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی. تو تکلیف تو ہوگی. نیک انسان کو کم تکلیف ہوتی ہے, کم ہوتی ہے. شہید کو بالکل نہیں ہوتی, جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا, لیکن تکلیف تو ہوتی ہے بھائی. A man's life, man's means a mankind, a human being, سب کی بات ہو رہی ہے. On this earth ends with his death. اب یہ قیامت سے پہلے جو میجر قیامت ہے اس سے پہلے کیا ہوگا کہ اگر اس کو ڈیتھ آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, دن قیامت الصغریٰ, صغریٰ کہتے ہیں مائنر کو, کبریٰ کہتے ہیں میجر کو. تو مائنر قیامہ, مائنر ججمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. دیکھو لکھا نا مائنر ججمنٹ. جس طرح قیامت والے دن ہم سے حساب کتاب ہوگا, ہم سے سوالات ہوں گے, اسی طریقے سے ہم سے سوالات قبر میں بھی تو ہوں گے نا, قبر میں بھی تو ہم سے سوالات ہوں گے. سنا ہے ہم نے علماء سے کہ قیامت والے دن سوالات میں بہت سارے سوالات ہوں گے. ایک اہم سوال, یا اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, پہلا سوال میاں بیوی کا ہوگا, اور قبر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا. ٹیکس پلیس امیڈیٹلی آفٹر ڈیتھ. تو کیا ہوگا کہ ایک منٹ, چلو یار زیادہ لمبی نہیں کرتے. A pair of angel, منکر اینڈ نکیر, will appear. ہمارے سامنے وہ دو فرشتے آئیں گے, یا تو وہ خوبصورت لباس اور مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ آئیں گے اور بہت ادب اور احترام سے اور محبت سے ہم سے پوچھیں گے, یا پھر خوفناک شکل میں وہ ہم سے آئیں گے اور بہت غصے میں ہم سے پوچھیں گے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ہم سے سوال کریں گے من ربک, ہو از یور لارڈ, پہلا سوال. ما نبیک, ہو از یور, ما دینک, what is your religion, and the third question, من نبیک, ما دینک, من نبیک. تو یہ تین سوال ہوں گے, من ربک, ما دینک, من نبیک. تمہارا رب کون ہے, تمہارا ریلیجن کیا ہے, تمہارا نبی کون ہے. تو بھئی دنیا میں تو یہ سوالات ہمیں شاید ایسے ہی آتے ہیں, دنیا میں تو ایک منافق جواب دے دے گا, لیکن آخرت میں جواب نہیں دے پائیں گے بھائی. جی عبداللہ. سر اگر کسی کو عربی نہیں آتی ان کو یہ سوال کیسے سمجھ آئیں گے؟ موت کے بعد سب کی زبان ایک ہو جائے گی, سب عربک لینگویج میں بولیں گے, ٹھیک ہے, آپ بھی عربی بولیں گے. appears and asks questions about faith.
A true believer answers to all the questions and his grave is widened. تو بھئی اچھا جو ایک بلیور ہے، رمضان کا مہینہ ہے دیکھو، اینڈ دس از دی اپرچونٹی، گریٹ اپرچونٹی، کہ اس مہینے میں ہم بھرپور محنت کریں، اپنے آپ کو عبادت کے کا عادی بنا دیں، ہیبیچول بنا دیں، اپنے آپ کو ایسا ہیبیچول بنا دیں کہ ہم گناہوں سے ہمیں نفرت ہو جائے، ہم اتنے زبردست انداز میں اس مہینے کو گزاریں کہ، لیکن سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے، پھر بھی کوشش پوری کر رہی ہے، سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بچے ہمارے جو ہیں وہ ایگزام کی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں ان دنوں میں، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔ بھائی صحابہ کے زمانے میں بھی تو رمضان ہے، روزہ ہے، اور بیٹلز آ جایا کرتی تھی، ہے نا، بیٹلز آ جایا کرتی تھی، تو یہ تو وہ جنگیں ہیں، وہ جانے جا رہی ہیں، یہ تو پھر چھوٹے موٹے ایگزامز ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کر لو گے یہ انشاءاللہ۔ تو بھائی آپ بھرپور کوشش کریں، اور رمضان جتنا اسٹرانگ ہوگا نا، پورا سال اتنا اچھا گزرے گا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ٹرو بلیور میں شامل کر دیں گے، اور جب ہم ٹرو بلیور میں شامل ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم یہ سوالات کے جوابات دے پائیں گے، اور ہماری قبر جو ہے اللہ تعالیٰ اس پہ جگہ بڑھا دیں گے، اینڈ ہی ریسیوز دا پرفیومز، پھر خوشبو آئے گی، ہے نا، اینڈ ونڈ، اور ہوائیں چلیں گی، فرام دا پیراڈائز، جنت سے ہوائیں چلیں گی بھائی۔ اف ہی فیلز، اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے، دا گریو crushes him، اور پھر جو قبر ہے وہ اس کو دبوچنا شروع کرے گی، قبر ہی یعنی قبر دبوچنا شروع کر دے گی، مارنا شروع کر دے گی، تکلیف دینا شروع کر دے گی، ہے نا، اینڈ اینجلز آلسو پنش ہم، اور پھر اینجلز بھی اس کو پنش کریں گے۔ کتنے وہ مشہور بات ہے نا، مشہور حدیث ہے، وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ بھائی وہ جب نماز کا حساب ہوگا اور نمازیں نہیں ہوں گی تو پھر جو فرشتے ہیں وہ کیسے پٹائی کریں گے، وہ فرشتہ آئے گا جس کی شکل وہ نہیں ہوتا، کیا بولتے ہیں اس کو، ازدہا، ازدہے کو کیا بولتے ہیں، ایناکونڈا کائنڈ آف، جو بڑا سا ہوتا ہے، جو پورے ایلیفنٹ کو کھا سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ بھی ہوں گے، اس کی ٹانگیں بھی ہوں گی، اس کے ناخن نیلز ہوں گے، آئرن نیلز، لوہے کے 70 یارڈ کے ناخن ہوں گے اس میں، اینڈ اف دا پریئر از مسڈ، فجر پریئر از مسڈ، اور وہ پھر مارنا شروع کر دے گا، اور فجر سے لے کر ظہر تک مارے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازی بنائے۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said، نبی علیہ السلام نے فرمایا، your grave is either a garden of a paradise or a ditch of a hell، or a ditch of a hell، آپ کی جو قبر ہے یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے، باغات میں سے ایک باغ ہے، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہاں تو یہ باڈی ہے، باڈی کو تکلیف دی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد بھائی ایک اور جو سول ہے نا، اس کی ایک الگ داستان ہے۔ The soul remains in برزخ، اس کو الگ تکلیف دی جائے گی، یا اس کے ساتھ بھی اچھائی ہوگی، دونوں ہوگی۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ وہ ہے جب موت کے بعد ہماری باڈی قبر میں ہوگی اور ہماری روح جو ہے وہ سول اللہ سبحانہ و تعالیٰ برزخ میں رکھیں گے۔ یہاں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ برزخ کے بھی دو پارٹ ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں علیین، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں سجین۔ علیین جو ہے یہ جنت کا حصہ ہے، جنت کا پارٹ ہے، اور سجین جو ہے وہ جہنم کا پارٹ ہے۔ تو جو نیک روحیں ہوں گی وہ جنت میں علیین میں ہوں گی، اور جو بد روحیں ہوں گی، گناہگار روحیں ہوں گی، خطاکار روحیں ہوں گی، وہ سجین میں ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھو کہ یار جنت اور جہنم تو بعد میں ہے،
سزائیں تو پہلے سے مل رہی ہیں, روح کو الگ سزا مل رہی ہے اور جسم کو الگ سزا مل رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, مسلمان تھوڑا مظلوم ہے, ٹھیک ہے مسلمان کے پاس ٹیکنالوجی کم ہے, ٹھیک ہے مشکل سے زندگی گزار رہا ہے, ہاں بھائی ایک ٹھیک ہے تھوڑے سے غریب ہو تم, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, تمہارا بلیف اچھا ہے, تم اللہ کے ساتھ لگ چکے ہو, تو تمہیں آخرت میں کامیابی, تمہاری روح علیین میں ہوگی, سکون میں, تمہارا جسم سکون میں ہوگا, تمہیں خوشبوئیں آ رہی ہوں گی, تم انجوائے کر رہے ہوگے. تو قبر کی زندگی, حشر کی زندگی, پھر آخرت کی زندگی سب مزے میں ہوگی. تھوڑی تکلیف ہے چند دن کی ہے بھائی, کوئی بات نہیں. یہ جو بدماشیاں کرتے پھر رہے ہیں ان کو افسوس ہوگا. چلیں بھائی آگے چلتے ہیں. اب مر گئے سب کو موت ہو گئی, سب مر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو مار دیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو بھی مار دیں گے, فرشتوں کو بھی مار دیں گے. اور آپ لوگ ہیں میرے ساتھ ہیں, بتائیے گا. جی سر. فرشتوں کو بھی مار دیں گے اللہ, سارے فرشتے. آخر میں نا حضرت اسرائیل رہ جائیں گے, ملک الموت, ملک الموت جو ہے, ملک الموت جو ہے وہ رہ جائیں گے. اور ہاں اللہ آواز دیں گے, ہاں کوئی رہ گیا ہے. اب چونکہ انہوں نے ہی سب کو مارا تھا نا حضرت اسرائیل نے, تو وہ تو رہیں گے نا یار. تو آواز آئے گی, ایک شیورنگ کرتی ہوئی آواز کہ یا اللہ اوپر آپ ہیں اور نیچے میں ہوں. اللہ کہیں گے تو بھی مر جا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے, سب مر چکے ہوں گے, کوئی نہیں ہوگا. کوئی بھی نہیں ہوگا. جی کنزا. سر حضرت اسرائیل یا اسرافیل؟ اسرائیل, اسرافیل نہیں ہوتا. اوہ Israfil is another angel. Israfil will blow the trumpet. اسرائیل ہم اوکے اوکے. اینجل والے ٹاپک میں پڑھا بھی تھا, بلیف ان اینجل میں. تو حضرت اسرائیل جو ہیں وہ مر جائیں گے, سب لوگ مر جائیں گے, کوئی نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آواز دیں گے, ہاں بھائی ہے کوئی. وہ جو دنیا میں بدماشی کرتے پھرتے تھے, اپنے آپ کو بڑا پنے خواہ سمجھتے تھے, دنیا میں بڑے پاورفل تھے, انسانوں کو قتل کر دیا کرتے تھے, بہت غصہ آتا تھا. یہ میں تھوڑے اپنے انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کوئی آواز نہیں آئے گی. اور پھر چند سالوں کے بعد, غالباً 40 سال کے بعد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے پہلے حضرت اسرافیل کو. اب پہلے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جا رہا ہے, اور پھر اسرافیل علیہ السلام کو کہیں گے کہ ناؤ بلو ٹرمپٹ اگین. اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام will blow the trumpet. That day will be the day of judgment. پھر جو ہے حساب کتاب, جیسے آپ صبح صبح اسکول جاتے ہیں تو آپ کی وہ کیا ہوتی ہے, صبح صبح کیا ہوتی ہے بھائی بتانا, اسمبلی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر بیل ہوتی ہے, اور بیل میں پھر بیل ہوتی ہے تو پھر آپ کا فرسٹ یونٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے, پھر بیل ہوتی ہے, پھر بریک ہو جاتی ہے, پھر بیل ہوتی ہے, پھر بریک. اس طرح یہ بس آپ سمجھیں, وہ آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں. افنان کچھ کہہ رہے ہیں. سر ان 40 سالوں تک ہم کہاں پہ ہوئیں گے؟ سب مرے ہوئے ہوں گے. اچھا بھائی آ جائیں. The second trumpet will be blown and the day of judgment will take place. On that day, اچھا اس دن کیا ہوگا؟ All men will come forward, cut off from one another, to be shown their past deeds.
اب تمام انسانوں کو لایا جائے گا, کٹ آف فرام ون اندر, رشتے سارے ٹوٹ جائیں گے, یعنی امی ابو بھی وہی ہوں گے, بھائی بہن بھی وہی ہوں گے ہیں, اسلامیت کے ٹیچر بھی وہی ہوں گے, اللہ خیر کرے, اور ہمارے سارے اسٹوڈنٹ بھی وہی ہوں گے, سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے, لیکن رشتہ ٹوٹ چکا ہوگا, سب اب برابر ہوں گے. میں آپ کا ٹیچر نہیں ہوں گا, آپ میرے اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے, پہچانتے ضرور ہوگے, یہ ضرور ہوگا کہ ہاں دنیا میں یہ ہمارے ٹیچر تھے, آج ان کا بھی حساب ہو رہا ہے, یہ بھی نہیں بچ رہے, وہ ہمارے اما ابا بھی کھڑے ہیں بھائی, وہ دوست بھی کھڑا ہوا ہے, جگری جس کو میں جگری, جس کے لیے میں جان دے بھی سکتا تھا اور لے بھی سکتا تھا, آج کچھ نہیں کر سکتے بھائی تم اس کے لیے. وہ تمہاری ایکس بھی کھڑی ہوئی ہوگی وہاں پہ, جس کے لیے مرے چلے جا رہے تھے, سارا ٹائم وہاں ضائع کر رہے تھے, آج کچھ نہیں کر پاؤ گے, اس کو بھی حساب دینا پڑے گا, تمہیں بھی حساب دینا پڑے گا. تو بھائی پھر کیا ہوگا, پھر ٹو بی شون دیئر پاسٹ ڈیڈس, پھر تمہارے اعمال دکھائے جائیں گے, جو تم نے ایک ایک لمحہ گزارا دنیا میں, کیسا گزارا, وہ جو تم سوچتے تھے, جو تم کرتے تھے, ہیں کوئی نہیں دیکھتا تھا. تم تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے تھے, یا تنہائی میں اس تنہائی کا فائدہ اٹھاتے تھے, اور وہ کام کر جاتے تھے جس کی ممانعت ہے, جس کو منع کیا گیا ہے نا. تمہاری سوچ میں کون تھا, تمہاری سوچ میں کیا تھا, تمہارے دل میں کیا تھا, تمہاری زبان میں کیا تھا, تو وہ سب کا سب آ جائے گا سامنے. تمہارے قدم کہاں بڑھے تھے, تمہارے ہاتھوں نے کس کو چھوا تھا, ہے نا, تمہاری زبان نے کیا ادا کیا تھا, سب آ جائے گا, سب آ جائے گا. A record of each person's deed will be produced as evidence on the day of judgment. اور پھر کیا ہوگا کہ اس دن پھر سارا ریکارڈ سامنے آئے گا بھائی. The righteous men will be given their deeds in their right hands. اب کیا ہوگا کہ فرشتے آئیں گے نیک انسان کے پاس, جس نے زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری, نبی علیہ السلام کی ٹیچنگز کو فالو کیا, جس نے دنیا میں تکلیف اٹھائی. دیکھو دنیا میں we are not we don't have freedom. Remember, یہ جو فریڈم کی بات ہوتی ہے نا, دنیا میں ہم فری رہنے کے لیے نہیں آئے بھائی. تھوڑے دن کی زندگی ہے, ہم گزار لیں گے, ٹف لائف گزار لیں گے, نو پرابلم. تو اس نیک انسان کو بلایا جائے گا اور کہا, سلام کیا جائے گا, فرشتے ادب سے پیار سے سلام کریں گے اور کہیں گے اپنا دائنا ہاتھ, رائٹ ہینڈ آگے کیجیے, رائٹ ہینڈ. اور پھر ان کے سیدھے ہاتھ میں وہ نامہ اعمال رکھا جائے گا. جیسے ہی نامہ اعمال رکھا جائے گا, وہ خوش ہو جائے گا, وہ سمجھ جائے گا کہ میں تو کامیاب ہو گیا ہوں. تکلیف اٹھائی تھی دنیا میں, کچھ دنیا میں خواہشات بڑی تھی, مجھے نہیں ملی تھی, میری مرضی کا کھانا نہیں ملتا تھا, میری مرضی کی گاڑی مجھے نہیں ملی تھی, ہاں میری مرضی کی چیزیں مجھے نہیں ملی تھی, لیکن کوئی بات نہیں, میں نے اللہ کی مرضی کو نہیں چھوڑا, آج میں کامیاب ہو گیا. اور وہ آوازیں لگائے گا نا, ہاں کر کے آواز لگائے گا, اور ہر ایک کے پاس جائے گا. جیسے آپ میں سے اللہ کرے, اللہ کرے آپ سب کا اے اسٹار آئے, آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس کی ڈسٹنکشن آئے, جو ٹاپ کرے. تو جب آپ ٹاپ کرو گے تو کیا دل کرے گا سب کو, مطلب سب سے پہلے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ہم لگائیں گے کہ دیکھیں بھائی ہم کامیاب ہو گئے, کہ ہم نے کیا, ہماری اچیومنٹ ہے. تو اس سے بڑی اچیومنٹ کیا ہوگی, کل آخرت کی جو اچیومنٹ ہوگی, تو پھر سب کو بتا رہے ہوں گے میں کامیاب ہو گیا, خوشی کے مارے, ایسی خوشی ہوگی. لیکن سر کیا ہوگا, the sinner will be, اس کے ساتھ کیا ہوگا, he'll be given their record in their left hands from behind their backs. فرشتے آئیں گے خوفناک شکل میں, اس کو پکڑیں گے, he'll be grabbed, اور اس کے ہاتھ کو اس کے پیٹ میں ڈالیں گے, اندر پیچھے سے نکالیں گے, اور الٹے ہاتھ کو, اور پھر اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال رکھیں گے, ایسے نہیں رکھیں گے, اور وہ شرمندہ ہو رہا ہوگا. he'll be ashamed in front of everyone. No injustice will be done to anyone. کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی. ڈونٹ وری, اگر اچھا کیا ہے نا تھوڑا سا بھی اس کا بدلہ مل جائے گا, برا کیا اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. انجسٹس نہیں ہوگا کسی کے ساتھ. دنیا میں ہے بہت کچھ, بہت سارا انجسٹس ہے, وہاں پر نہیں ہے بھائی. No person will be able to deny the contents of his records. انکار نہیں کر سکو گے. انکار کر رہے ہوگے تو پھر کیا ہوگا, ہاتھوں سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی,
ہے نا, آنکھیں بولنا شروع کر دیں گی, جسم کا ہر حصہ, ایون دا پارٹس آف دس باڈی, اس کے جسم کا ہر حصہ سچ بولے گا. نو ایکسکیوزز ول بی بینیفٹ ہم, اور پھر بہانے نہیں چلیں گے, ہے نا. بہانے جب انسان کرے گا نا, یا اللہ میں بیمار تھا, یا اللہ میرے پاس ریسورسز نہیں تھے, یا اللہ میرا ذہن کمزور تھا, یا اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا, یا اللہ میرے اماں ابا اچھے نہیں تھے, مجھ پہ ظلم کرتے تھے, یا اللہ میرے اماں ابا تھے ہی نہیں, میں تو یتیم تھی, یتیم تھا, یا اللہ یہ تھا اور وہ تھا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نیک لوگوں کو سامنے لے آئیں گے جن کے ساتھ یہی سب کچھ تھا جو آپ کے ساتھ تھا, اور اللہ دکھائیں گے دیکھو اس کے ساتھ بھی یہی تھا, اس نے تو نہیں کیا ہے بھائی. اللہ سردی بہت تھی, صبح اٹھا نہیں جاتا تھا, تو اللہ اس علاقے کے انسانوں کو لے آئیں گے جہاں تمہارے علاقے سے زیادہ سردی پڑتی تھی, اور وہ نماز پڑھتے تھے, وضو کرتے تھے. Many will wish for another chance but in vain. اب کیا ہوگا جب تھک جائیں گے تو بولیں گے اللہ اچھا غلطی ہو گئی, ایک موقع اور دے دیجیے, اب غلطی نہیں ہوگی. اللہ کہیں گے نہیں, بس اب موقع نہیں ملے گا, اب تو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. ایمان تو اس کو کہتے ہیں جو بن دیکھے ہو. Allah will then judge each person according to his good and bad deeds, and they'll be balanced, and the weight of their deeds will depend on the intention. اب یہ نیت کیا ہے, اس کا بھی بڑا اثر ہے بھائی, سمجھنا. یہ بہت اہم پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں تم لوگوں کو, اور وہ اہم پوائنٹ کیا ہے؟ وہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھو ہم بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے؟ نیت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, نیت کمز فرسٹ. تو نیت کیا ہے آپ کی؟ اگر آپ کی نیت درست ہے, آپ سیدھے رستے پہ آ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے. تو لیکن نیت کے بعد ایکشن پر بھی, جو امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں ایکشن پر بھی بات کروں گا, پہلے ہم نیت پر بات کر لیں. تو ہم کچھ کام کر رہے ہیں, کام اچھے ہیں, لیکن نیت اچھی نہیں ہے, تو پرابلم ہے بہت بڑی, بہت بڑی پرابلم ہے, بہت بڑی پرابلم ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی اگر ایک شخص جو ہے وہ دا ماؤنٹ احد, جو ہم بیٹل آف احد پڑھتے ہیں, تو کتنا بڑا ماؤنٹ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اگر ماؤنٹ احد جتنا سونا گولڈ چیریٹی میں دے دے, لیکن اس کی نیت کیا ہے, دکھاوا ہے, وہ قبول نہیں ہے. اور کوئی کھجور کا ایک دانہ دے دے, ایک کھجور دے دے, لیکن اس کی نیت صاف ہے, چیریٹی میں وہ دے دے, کسی کو محبت سے کھلا دے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا, اللہ کہہ رہے ہیں قبول ہے, ایکسیپٹڈ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اٹ ڈزنٹ مین ایٹ آل کہ جو شخص بہت زیادہ دے رہا ہے تو وہ دکھاوا کر رہا ہے. نہ, ہو سکتا ہے اس کا دل بھی صاف ہو, اس کا دل بھی صاف ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کھجور کھلا رہا ہو اور اس کا دل صاف نہ ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو نبی علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے بات بتائی کہ دل صاف ہونا کتنا ضروری ہے. اگر دل صاف نہیں ہوگا تو بڑے بڑے کام بھی تمہارے گلے پڑ جائیں گے, اور چھوٹا سا کام بھی دل صاف, نیت صاف کے ساتھ. اب جو اگلی بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کی نیت صحیح نہیں ہے اور وہ کام اچھا کر رہا ہے, تو وہ تو پکڑا جائے گا. لیکن ایک دوسرا شخص ہے جس کی نیت اچھی ہے اور غلطی ہو گئی, پر اس پر ایک اور لازم بات ہے, وہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, جس طرف ہمارا دھیان جاتا نہیں ہے. اگر اس کی نیت درست ہے تو کام بھی اس کو 100% کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا کام بھی ٹھیک ہو, اور ٹھیک ہوتا ہے, اس کا کام ٹھیک ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے دیتے ہیں علماء کہ ایک ڈاکٹر ہے, اس کے پاس آپ جاتے ہیں, ایک شخص, ایک بیمار اس کے پاس گیا, اور اس ڈاکٹر کی نیت اچھی ہے, اور اس نے اس کو اچھے سے دیکھا, اور اچھے سے دیکھنے کے بعد اچھی نیت کے ساتھ اس نے دوا لکھ کے دی کہ بھائی یہ دوا جو ہے وہ تم لے لو جا کے, اور اس کو 3 دن کھا لو. لیکن اس نے لکھتے ہوئے, یعنی جب وہ ایکشن کی طرف آیا تو اس نے صحیح سے لکھا نہیں اس دوا کو. جب صحیح سے اس نے لکھا نہیں, وہاں کیئرلیس ایٹیٹیوڈ تھا, تو اس کی رائٹنگ ایسی ہو گئی کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو صحیح سے دوا کو سمجھا نہیں, وہ کچھ اور دوا سمجھا, اور اس نے کچھ اور دوا دے دی. اب وہ غلط دوا لے کے چلا گیا. غلط دوا, آپ کو پتہ ہے ذرا سی غلطی سے انسان کی جان چلی جاتی ہے. تو کیا ہوا کہ اس نے وہ دوا کھائی, اس کو ہارٹ اٹیک آیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ذمہ دار ہوں گے, کیونکہ آپ نے لکھا صحیح سے نہیں تھا. تو نیت بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے, دونوں چیزیں ضروری ہے. اچھا جی, آ جائیں بھائی. دوز will be reward who led their lives according to the Quran and Sunnah.
and they'll enjoy their entire life in paradise, a place of happiness where every wish will be fulfilled. جہاں ہر خواہش پوری ہوگی بھائی. Those will be punished who disobeyed Allah and His Messenger. And the angels will drag them and throw them in the hell, a place of torture and a place of pain. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کے لیے اس کا حل کیا ہے میرے بچوں؟ اس کا حل یہ ہے کہ بھائی دیکھو، ہم سزا ہمیں ہوگی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو ڈس اوبے کریں گے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کو ڈس اوبے کرنا نہیں چاہتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو اوبے کرنا چاہتے ہیں. بٹ بات یہ ہے کہ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا میرے بچوں؟ اس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا، ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنا پڑے گا. جب تم پروفٹ کی لائف پڑھتے ہو نا، ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کی زندگی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ، کچھ دنوں میں شروع کر دیں گے. تو پھر سے لائف ان مکہ اور لائف ان مدینہ پڑھیں گے، تو اس کو پھر اب کسی اور نظر سے پڑھنا. اب کی بار جب تم پڑھو گے کہ میں نبی کی زندگی کو پڑھ رہا ہوں نبی کو فالو کرنے کے لیے، تو پھر اپنی زندگی میں وہ لے کر آنا ایک ایک عمل. آج تہیہ کر کے اٹھنا اس کلاس سے کہ اللہ آج کے بعد سے بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ اس پر مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتی ہوں، توبہ کرتا ہوں، لیکن آج کے بعد میں آپ سے میں زبردستی لے آئیے مجھے اس راستے پہ، آپ مجھے اسی راستے پہ رہنا ہے. تھوڑی تکلیف ہے یا اللہ، تکلیف سے آپ بچا لیں، دنیا میں بھی تکلیف نہ دیں، لیکن اگر آپ کی طرف سے آ بھی رہی ہے تو آپ بھی مجھے ہمت دیجیے گا. ہم تو اس قابل نہیں ہیں، پر ہمیں آخرت کی کامیابی چاہیے، وہ کامیابی چاہیے. And then as for him whose scale of good deeds will be heavy، بس ہونے والی ہے بیٹا. And he will be given a pleasant life، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ یہ ریفرنس ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ آپ نے دیکھا نا، اسکیل جو ہوتا ہے دکاندار کے پاس ترازو ہوتا ہے، ترازو میں نام اعمال کو رکھا جائے گا. قرآن میں 2 قسم کے ترازو کا ذکر آتا ہے، 1 سائڈڈ اسکیل بھی آتا ہے اور 2 سائڈڈ اسکیل بھی آتا ہے نا. تو ترازو میں رکھا جائے گا اور ترازو میں اس کے نام اعمال کو تولا جائے گا. اگر اس کے ترازو میں اس کے مارکس اچھے آ گئے، نیکی کے، تو پھر اس کی اچھی زندگی ہوگی. ادروائز پھر باٹم لیس پٹ، جہنم کے بالکل نچلے گڑھوں میں ہوگا، وہ اس کو جلایا جائے گا. اللہ will also give permission، یہ والی بات آ گئی آخر میں، to his beloved servant to start intercession. یہ intercession ہے، شفاعت کو کہتے ہیں کہ یہ شفاعت، تو لوگ شفاعت کریں گے. And some people will escape from the hell fire، کچھ نیک لوگ ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ بھائی آپ جہنمیوں میں سے کچھ جہنمیوں کو بچا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو وہ لوگ پھر بچا لیں گے. پھر نبی علیہ السلام بھی کچھ لوگوں کو بچا لیں گے. لیکن سر قرآن پاک میں جن لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کی معافی نہیں ہے، ان کو نہیں بچا پائیں گے کوئی بھی. نبی علیہ السلام بھی ان کی شفاعت نہیں کریں گے، نبی علیہ السلام بھی چہرہ پھیر لیں گے ان سے. ٹھیک ہے جی. اور آخری بات، according to Surah Al-A'raf some people will have according to Surah Al-A'raf some people will have equal deeds، equal good اور بیڈ ڈیڈس. کچھ لوگوں کے نا بالکل 50-50 مارکس ہوں گے، تو پھر 50-50 مارکس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جگہ بنائی ہے اعراف کے نام سے. وہ اعراف میں رہیں گے، بٹ اعراف از اے ٹیمپرری پلیس، اور وہ وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نکال دیں گے اور پھر فائنلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے کہ ہم رائٹنگ کا ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ کو رائٹنگ ٹاسک دے دیتے ہیں، آپ اپنے پاس رائٹنگ کی پریکٹس کریں سٹاپ واچ لگا کے، اور پھر نہ یہ سبمٹ کرا دیں. دیر ہو گئی ہے. آراف میں وہ ہوگا جن لوگوں کے نا یعنی نیکی گڈ ڈیڈس 50% اور بیڈ ڈیڈس بھی 50%، تو 50-50 ہو جائے گا نا. کسی کے 51 مارکس آ گئے نا اگر، تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا، وہ بچ جائے گا. اس کو قبر کی سزا ملے گی، اس کو جو ہے وہ علیین سے جین کے معاملات سے وہ گزرے گا، لیکن جو ہے نا ایونچولی وہ جنت چلا جائے گا. پر 50 مارکس والا جو ہے وہ اعراف میں ہوگا. یہ جنت، اٹ از اے پلیس وچ از بٹوین جنہ اینڈ جہنم، پیراڈائز اینڈ ہیل. ٹھیک ہے جی.
سمجھ گئے میرے بچوں؟ یہاں پہ ہم کلاس کو اینڈ کر رہے ہیں. اور کوئی سوال آپ لوگوں کا؟ جی عفنان. سر وہ والی کون سی ڈیڈز ہوئیں گی جو کچھ لوگ کریں گے اور وہ پروفٹ بھی ان سے منہ پھیر لیں گے؟ اس کی ایک ڈیٹیل ہے, ہم اس کو کسی دن انشاءاللہ پڑھ لیں گے. قرآن نے جن کے بارے میں کہا ٹاپ پریورٹی پہ تو شرک ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے کہ منافقین کے حوالے سے بھی آیتیں آتی ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے وہ سزا دیں گے. ٹھیک ہے. اور ہم اگر مثال کے طور پہ ڈاکٹر سار احمد کہتے ہیں کہ ان آیات پر اگر ہم اپنے آپ کو رکھیں, پاکستانیوں کو خاص کر, تو ہم منافقین, ہم یہی نظر آئیں گے کہ ہم منافق ہیں. کیونکہ منافق کے جو اعمال ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ جی جی مہارانی آپ نے سوال کر لیجئے. منافقین کے جو سوالات ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے کہ بھائی جو ان کے اعمال ہوتے تھے کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, وہ مسلمان, اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, نمازوں میں کوتاہی کر رہے ہیں, کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہے, اور لیکن آ رہے ہیں مسجد, پر دین کے معاملے میں وہ بڑے پیچھے ہو جاتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دین کو کس طرح جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. منافقین کی نشانیاں ہیں, اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کسی کلاس میں, یاد دلائیے گا. ٹھیک ہے بیٹا عفنان. جی مہرانی اپنا کویشچن کر لیجئے. Sir,